یہ فطرت کا قانون ہے کہ جو جگہ چھوڑتا ہے اس کے بعد ویسا ہی آتا ہے جو اتنی ہی قابلیت کا مالک ہو. اگر تو آپ کہیں کہ ہم کسی کو بادشاہ مانتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں آج بھی اسلامی ممالک میں حکومتیں چل رہی ہیں، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اسے اسلامی کسی ریاست کا حکمران بنا دیں، نبی کا وارث نہیں بنا. میرا اگر کوئی 1 2 4 سنی بھائی بیٹھے ہیں، جھگڑا کہاں شروع ہوا ہے آپ سمجھیں. اور ممبر کی تہذیب ختم ہو گئی کہ ہم نے اس بات پہ یہ حقائق پڑھنے چھوڑ دیے کہ یار کسی کو برا لگے گا. بھائی برا کیوں لگے گا؟ یہ حقائق ہے، یہ نسلوں تک پہنچنا چاہیے. اس ممبر کی ذمہ داری، پاس کوئی چینل نہیں ہے، ہمارا کوئی اخبار نہیں ہے، ہمارا کوئی ٹی وی نہیں ہے، ہمارا ممبر ہمارا ادارہ ہے. ہم نے یہاں سے نسلوں کو پیغام دینا، یہاں سے حسینیت کا پیغام دینا. دیکھیں آپ کسی کو بادشاہ بنائیں، کوئی لڑائی نہیں. حاکم سمجھے، کوئی لڑائی نہیں. نبی کا وارث نہ بنے. کتنا بڑا ظلم ہوا. اگر نبی کے بعد پہلے دن نبی کے ممبر سے انصاف ہوتا تو کم از کم یزید میں تو جرت نہ ہوتی. آج جو بندہ اٹھتا ہے کسی سے جا کے پوچھو، یزید وہ کہتا جی ایز اے مسلمان اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو غلط ہے. یزید کی حمایت کرنے والے گنے چنے ہیں، وہ چھوڑ دیں، وہ کم از کم اس کی نسل بھی تو چلی ہے نا. نسل تو چلی ہے. 9 لاکھ جو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، 9 لاکھ گڑے میں تو گر کے نہیں مر گیا تھا. وہ جو امام حسین کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، آخر وہ سارے کے سارے تاریخ میں کہیں نہیں لکھا کہ اوپر سے آسمان سے بجلی گری اور سارے مر گئے ہوں. وہ زندہ بچے تھے. زندہ گئے تو وطنوں میں گئے، گھروں میں گئے تو شادیاں بھی ہوئی ہیں، بچے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے بھی بچے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے بھی بچے ہوئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، ان کے بچے ہوئے ہیں. تو ان کے بچوں کو تو کہنا ہی نا کہ یزید ٹھیک تھا. انہیں چنو لوگوں سے کوئی لڑائی نہیں. جمہور ہے، میجورٹی جو ہے مسلمانوں کی، وہ یہ کہتی ہے کہ یزید غلط ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اس بات پہ شیعوں کے ساتھ کھڑے ہیں، یزید غلط ہے. حضور ایسے نہیں ہونا، منافقانہ پالیسی نہیں چلتی. آپ یہ رعایت نہ کریں. آپ اگر یزید ہو غلط کہہ رہے ہیں تو یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا. اداروں میں ہوتا ہے نا جی، اداروں میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن ہونے کے بعد اگر کوئی ایک کرپٹ بندہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ کہے نہیں یہ غلط ہے تو بندے فوراً کہتے ہیں کہ یار وہ ایک نظام کے تحت بنا ہے. باقاعدہ ووٹنگ ہوئی تھی اس ٹائم، تو تم میں سے کوئی نہیں بولا. اس ٹائم تو سارے ووٹیں دے رہے تھے. اب آپ جب اس کی اصلیت کھل کے سامنے آئی ہے، بندے اقتدار کے بعد ظاہر ہوتے ہیں. یہ میری کوئی ریسرچ نہیں ہے، یہ مولا کا فرمان ہے. مولا فرماتے دولت اختیار ملنے کے بعد لوگ بدلتے نہیں، بے نقاب ہوتے ہیں. بندے کہتے ہیں اس کے پاس 4 پیسے آ گئے، اس کی ٹون ہی چینج ہو گئی. وہ بے نقاب ہوا ہے، پہلے اس نے اپنا آپ چھپایا ہوا تھا. اب ہر بندہ کہتا ہے یزید غلط ہے، یزید غلط ہے، یزید غلط ہے. سب ایسے نہیں ہوگا. یزید غلط ہے تو غلط تھا کیوں؟ اچانک تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا. آخر اس نے ایک سسٹم کو دیکھا تھا کہ ایسے بھی تخت میں بیٹھ جاتی. آج پوری دنیا کربلا میں آنے کے لیے تیار ہے. نہیں، حسین کے کیمپ میں ایسے نہیں آنا. حسین نے ملوکیت کے پرچے اڑائے ہیں. اتنا جعلی اسلام اصل اسلام میں مل گیا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا جعلی کیا اصلی کیا ہے. حسین نے کربلا میں علیحدہ علیحدہ کر دیا. یہ تھی میرے حسین کی جیت کہ حسین کی قربانی کے بعد آج تک پھر بادشاہ بنے، سلطان بنے ہیں، ذل سبحانی کہلوایا ہے، شہنشاہ عالم کہلوایا ہے، فاتح کہلوایا ہے. وارث رسول کہلوانے کا حوصلہ نہیں. یہ حسین کی جیت تھی، یہ حسین کی لڑائی کا فلسفہ تھا. آپ آج کہہ رہے ہیں یزید غلط تھا. یزید غلط تھا تو وہ یزید جو تخت پہ بیٹھ گیا اچانک بیٹھ گیا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے کسی سسٹم کو دیکھا ہوا تھا. اگر نبی کے بعد نظام غدیر سے جڑا رہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بتائیں کہ اگر دیکھیں ہمارے پاس امامت سے، میں نے کل پڑھا تھا 2 طریقے، خلافت، امامت. ہم نے دین امامت سے لیا. یہ ہے میرے مذہب کی سزا. میرے کسی امام کے جانے کے بعد امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا. امامت والوں کے گھر ایک لڑائی ثابت کرو.
کسی امام کے جانے کے بعد امامت میں لڑائی ہو، بیٹے ہوں، بیٹوں نے آپس میں کہا نہیں نہیں میں امام بنوں گا، نہیں نہیں میں بڑا ہوں میں امام بنوں گا، میں چھوٹا ہوں میں امام بنوں گا، میں لاڈلا ہوں میں امام بنوں گا۔ 18 بھی بیٹے تھے، امامت کے لیے جنگ ہی نہیں ہوئی۔ انہیں پتا تھا امام ہم